نقصان کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ، ایک ایمان افروز اسلامی کہانی۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خوشیوں کے پھول کھلتے ہیں تو کبھی غموں کے کانٹے دل میں چبھ جاتے ہیں۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسمان کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی آتے ہیں جو انسان کو زمین پر گرا دیتے ہیں۔ مگر اصل امتحان وہاں شروع ہوتا ہے جہاں سب کچھ چھن جانے کے بعد بھی دل یہ کہنے کی ہمت رکھے کہ میرا رب کافی ہے، وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہانی ہے احمد کی۔ احمد ایک محنتی، دیندار اور با اصول انسان تھا۔ اس کا چھوٹا سا کاروبار تھا جسے اس نے برسوں کی محنت سے کھڑا کیا تھا۔ وہ ہر دن کی شروعات فجر کی نماز سے کرتا اور رزق حلال کمانے کو عبادت سمجھتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ اطمینان رہتا، کیونکہ اس کا یقین تھا کہ جو کچھ اللہ دیتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن ایک دن زندگی نے اچانک کروٹ بدل لی۔ ایک شدید معاشی بحران آیا، مارکیٹ بیٹھ گئی، مال رک گیا، گاہک غائب ہو گئے۔ چند ہی مہینوں میں احمد کا سارا جمع کیا ہوا سرمایہ ختم ہو گیا۔ قرض بڑھنے لگا، دکان بند ہونے کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ دکان جو کبھی کامیابی سے بھری ہوتی تھی اب خاموشی اور پریشانی میں بدل گئی تھی۔ ایک شام احمد اپنی بند دکان کے سامنے بیٹھا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل کی امیدیں بھی ڈوبتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے کبھی حرام کا راستہ نہیں اپنایا، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما۔ مگر انسان ہے، دل کمزور ہو ہی جاتا ہے۔ رات کو جب سب سو گئے، احمد تنہائی میں بیٹھا سوچنے لگا، آخر کیوں؟ میں نے تو ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا، پھر یہ نقصان کیوں؟ اسی کشمکش میں اس کی نظر قرآن پاک پر پڑی۔ اس نے یوں ہی کھولا تو نظر پڑی اس آیت پر، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت جیسے سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں عہد کیا، اے اللہ، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ نقصان ہوا ہے مگر میرا یقین ابھی زندہ ہے۔ اگلے دن احمد نے ایک عجیب سکون محسوس کیا۔ حالات وہی تھے مگر دل کا بوجھ ہلکا تھا۔ اس نے نماز کے بعد خاص دعا مانگنی شروع کر دی۔ وہ روز کہتا، یا اللہ، اگر اس نقصان میں میرے لیے کوئی بھلائی ہے تو مجھے اس کا شعور دے دے، اور اگر نہیں تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ کچھ دنوں بعد ایک پرانا دوست یوسف اس سے ملا۔ احمد نے اپنی حالت بیان کی تو یوسف نے کہا، احمد، میں نے تمہیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے دیکھا ہے۔ شاید اللہ تمہیں کسی اور راستے سے نوازنا چاہتا ہے، ہمت نہ ہارو۔ یوسف نے اسے ایک چھوٹا سا کام تجویز کیا جو بظاہر بہت معمولی تھا۔ پہلے احمد کو جھجک ہوئی مگر پھر اس نے سوچا،
شاید اللہ اسی ذریعے سے دروازہ کھولے۔ احمد نے کام شروع کر دیا۔ ابتدا میں آمدنی بہت کم تھی، مگر وہ مطمئن تھا کیونکہ اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد شکر ادا کرتا، چاہے کم ملتا یا زیادہ۔ مہینے گزر گئے، آہستہ آہستہ وہی چھوٹا سا کام پھیلنے لگا۔ لوگوں نے احمد کی ایمانداری کو پہچان لیا، اس کی سچائی اس کا سب سے بڑا سرمایہ بن گئی۔ جو نقصان کبھی اس کے لیے اندھیرا بن گیا تھا، اب وہی روشنی کا ذریعہ بن رہا تھا۔ ایک دن احمد اپنی نئی دکان میں بیٹھا تھا، وہی احمد جس نے کبھی بند دکان کے سامنے آنسو بہائے تھے، آج شکر کے آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ، تو نے مجھ سے لیا ضرور، مگر اس سے کہیں بہتر دیا۔ اگر وہ نقصان نہ ہوتا تو شاید میں تجھ پر اس طرح بھروسہ کرنا نہ سیکھتا۔ اس دن احمد کو سمجھ آ گیا کہ نقصان کبھی صرف نقصان نہیں ہوتا، کبھی وہ ایمان کو جگانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اکثر نصیحت کرتا، جب سب کچھ چھن جائے اور دل ٹوٹ جائے تب بھی اللہ سے رشتہ نہ توڑنا، کیونکہ وہ رب جو آزمائش دیتا ہے وہی نجات بھی دیتا ہے۔ اور واقعی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔